سورہ قصص کی آیت نمبر 61 سورہ قصص کا 7واں رکوع 20ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، جنت کا وعدہ، ثواب جنت کا وعدہ، فہو لاقیہ، تو وہ اس سے ملے گا، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ یعنی وہ شخص جسے جنت اللہ تعالی عطا فرمائے گا، جو آخرت میں خوش و خرم ہوگا، اور وہ شخص جسے دنیا کی نعمتیں تو ملیں لیکن آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں پہلا جسے اچھا وعدہ دیا گیا وہ مومن ہے، اور جو آخرت میں برباد ہونے والا ہے وہ کافر ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا اللہ تعالیٰ بطریق توبیخ، انہیں شرمندہ کرنے کے لیے، ان کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، یعنی جنہیں تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے، خدا الہ معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، یعنی عذاب واجب ہو چکا، اور وہ لوگ اہل دلالت کے سردار اور ائمہ کفر ہیں، یعنی گمراہوں کے جو سردار ہوں گے، کافروں کے جو پیشوا ہوں گے، جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوگا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی وہ لوگ ہمارے بہکانے سے با اختیار خود گمراہ ہوئے، ہماری ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں، ہم نے انہیں مجبور نہ کیا تھا۔ یعنی جو کافروں کے سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے، وہ کہیں گے اے مالک، یہ بات درست ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لیکن ہم خود گمراہ تھے، اس لیے ہم نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور جنہیں ہم نے گمراہ کیا وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے۔ تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے، یعنی یہ ہمارے پیروکار نہ تھے، بلکہ وہ اپنی خواہشوں کے پرستار اور اپنی شہوات کے مطیع و فرمانبردار تھے، یہ تو اپنی خواہشات پہ چلنے والے تھے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، یعنی کفار سے فرمایا جائے گا کہ اپنے بتوں کو پکارو، وہ تمہیں عذاب سے بچائیں۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کی نہ سنیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھیں گے عذاب، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے، دنیا میں اگر راہ پا لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، آخرت میں عذاب نہ دیکھتے۔ تو اس میں درس یہ ہے کہ کافروں کو آج سوچنا چاہیے کہ قیامت میں ذلت اور رسوائی سے بہتر یہ ہے کہ یہاں توبہ کر لیں۔
قیامت کے میدان میں یہ سرداری، یہ مال، یہ عہدے، یہ منصب کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا، یعنی کفار سے دریافت فرمائے گا، پوچھے گا، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے رسول اور وہ حق کی دعوت دیتے تھے، بتاؤ تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی انہیں کوئی عذر نظر نہ آئے گا، کوئی حجت انہیں نظر نہ آئے گی، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال نہ کریں گے، اور غایت دہشت سے، بہت زیادہ خوف اور دہشت طاری ہوگی، ساکت رہ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یا کوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، تابع ہوں یا متبوع، کافر ہوں یا کافر گر۔ مراد یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی کسی سوال کرتا ہے، جواب نہیں آتا تو آدمی کسی سے پوچھ لیتا ہے، لیکن وہاں سارے کافر خاموش کھڑے ہوں گے، نہ ان کے پاس کوئی جواب ہوگا، نہ کسی کے پاس جواب ہوگا۔ جو کافر ہے وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا، جس نے دوسروں کو کافر بنایا وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا، یعنی کافر ہوں یا کافر گر۔ جو سردار ہوگا وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا، جو اس کا تابع ہوگا وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہوں گے، اور خوف و دہشت سے خاموش کھڑے ہوں گے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے، وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، تو وہ جس نے توبہ کی، شرک سے، کفر سے، برے عقیدے سے توبہ کی، وہ آمنہ، اور ایمان لایا اپنے رب پر اور اس تمام پر جو رب کی طرف سے آیا، یعنی ایمان کے اس نے تقاضے پورے کیے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو، ان قریب وہ کامیاب ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے جو چاہے۔ یہ آیت مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں چن لیا، کیوں برگزیدہ کیا؟ یہ قرآن مکہ مکرمہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار شخص پر کیوں نہ اترا؟ اس کلام کا قائل ولید بن مغیرہ تھا، یہ بات ولید بن مغیرہ نے کہی، اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو اور عروہ بن مسعود ثقفی کو مراد لیتا تھا، کہ ولید بن مغیرہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مکے کا سب سے بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت مالدار ہے، اور طائف کا بڑا آدمی وہ عروہ بن مسعود ثقفی کو سمجھتا تھا کیونکہ وہ طائف میں سب سے زیادہ مالدار تھا۔ مگر یہ یاد رہے کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ رسولوں کا بھیجنا ان لوگوں کے اختیار سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اپنی حکمت وہی جانتا ہے، انہیں اس کی مرضی میں دخل کی کیا مجال ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے جو چاہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کا کچھ اختیار نہیں، یعنی کافروں کا، مشرکین کا کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون،
پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے. یہ جو شرکیہ باتیں کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے سینوں میں کفر چھپا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، بغض، عداوت جو چھپی ہے، جس کو یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اور اپنی زبان سے جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ نبوت میں طعن کرنا، قرآن پاک کی تکذیب، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا رب جانتا ہے. اپنی زبان سے جو یہ تانے دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ کوئی خدا نہیں اس کے سوا. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى، اسی کی تعریف ہے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، کہ اللہ کے دوست اولیاء دنیا میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی حمد سے لذت اٹھاتے ہیں. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کی قضا ہر چیز میں نافذ و جاری ہے. اسی نے تقدیر مقرر فرمائی، اسی کے فیصلے جاری ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اپنے فرمانبرداروں کے لیے مغفرت کا اور نافرمانوں کے لیے شفاعت کا حکم فرماتا ہے. یعنی یہاں فرمایا وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے. تو جو مومن اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ ان کے لیے مغفرت کا حکم فرماتا ہے. اور جو مومن نافرمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نیک مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ وہ نافرمانوں کے لیے شفاعت کریں. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے. بالآخر کے معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود کوئی جہنم میں گیا تو جہنم میں کچھ عرصے رہنے کے بعد اللہ کی رحمت کے صدقے، حضور کی شفاعت کے صدقے جہنم سے اسے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. دعا فرمائے اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پھیرا جائے گا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اہل مکہ سے فرمائیے، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت، بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے اور دن نکالے ہی نہیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے جس میں تم اپنی معاش کے کام کر سکو، روزی تلاش کر سکو، دیگر دنیا کے کام کر سکو. افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں، غور سے سنتے نہیں کہ غور کرو اور شرک سے توبہ کرو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم، بھلا دیکھو، بتاؤ تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامت، اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے، رات ہونے ہی نہ دے، من الہ غیر اللہ، تو اللہ کے سوا کون خدا ہے، یأتیکم باللیل، جو تمہیں رات لا دے، تسکنون فیہ، جس میں تم آرام کرو، اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تھکن تم دور کرو. افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوجتا نہیں، کیا تم سوچتے نہیں
کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جو اللہ کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک کرتے ہو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، کسب معاش کرو، روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم حق مانو، شکر کرو، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا، فَيَقُولُ، تو فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے، وہ جھوٹے خدا کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک کہتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکالیں گے۔ یہاں گواہ سے رسول مراد ہیں، جو اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچائے اور نصیحتیں کی۔ فَقُلْنَا، پھر ہم فرمائیں گے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ، یعنی شرک اور رسولوں کی مخالفت جو تمہارا شیوہ تھا، اس پر کیا دلیل ہے پیش کرو۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا ہاتو برہانکم، اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے، اپنی دلیل لاؤ۔ یعنی تم نے جو شرک کیا، جو کفر اختیار کیا، جو رسولوں کی نافرمانی کی، مخالفت کی، وہ تم نے کیوں کی؟ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، الہ معبود صرف و صرف اللہ ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے، دنیا میں جو یہ جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، وہ بتوں کو خدا کہتے تھے، الہ کہتے تھے، یہ ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ بناوٹیں کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ یعنی کل بروز قیامت ان پر یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ہم نے خطا کی، ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا الہ معبود نہیں۔ سورہ قصص کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔